السلام علیکم پیارے دوستوں اور بچوں، آج کی کہانی کا نام ہے چلاک بلی۔ ایک غریب چکی والے کے 3 بیٹے تھے اور اس کے پاس کل 3 چیزیں تھیں، ایک چکی، ایک گدھا اور ایک خوبصورت سی بلی۔ جب وہ چکی والا مر گیا تو اس کے بیٹوں نے چیزیں اس طرح بانٹی کہ چکی بڑے بیٹے نے لے لی، گدھا دوسرے بیٹے کو ملا اور سب سے چھوٹے بیٹے کے حصے میں بلی آئی۔ چھوٹے بیٹے کو بڑی مایوسی ہوئی کہ سب سے کم حصہ اسے ملا ہے۔ اس نے اپنے آپ سے کہا، میرا بھائی مل کر کام کریں گے، بڑا بھائی چکی میں لوگوں کا آٹا پیسے گا، دوسرا گدھے پر لاد کر آٹا لے جائے گا، یہ بلی کس کام آئے گی؟ اگر میں اسے کاٹوں اور اس کی کھال فروخت کر دوں تو جب یہ کام آ سکتی ہے، مگر میں تو یہ نہیں کروں گا۔ بلی نے اپنے مالک کے لفظ سنے تو اسی وقت بول پڑی، میرے مالک دکھی نہ ہو، مجھے ایک بوری لا دیں اور میرے پاؤں کے ناپ کا ایک جوڑی جوتا بنا دیں، پھر آپ دیکھیں گے کہ آپ کے بھائیوں سے اچھا حصہ آپ کو ملا ہے۔ لڑکا بلی کو بولتے سن کر اتنا حیران ہوا، وہ اس پر یقین کرنے کو تیار ہو گیا۔ وہ ایک اچھے جوتا بنانے والے کے پاس گیا اور اسے نرم چمڑے سے بلی کا جوتا بنانے کو کہا۔ جب جوتے بن کر آ گئے اور بلی نے پہنے تو بلی ان جوتوں کو پہن کر بہت ہی خوش ہوئی۔ وہ ان جوتوں کو ہر وقت پہنے رکھتی تھی، اس لیے اس کا نام جوتوں والی بلی پڑ گیا۔ اس کو لڑکے نے بوری بھی دے دی جس کے لیے اس نے کہا تھا۔ بلی نے بوری اپنے کندھے پر ڈالی اور جنگل میں خرگوش پکڑنے چلی گئی۔ اس نے بوری میں کچھ بھوسا ڈالا تاکہ خرگوش بھوکا نہ مر جائے اور بوری کو ایک جگہ رکھ کر خود چھپ کر بیٹھ گئی۔ تھوڑی دیر میں جھاڑی سے ایک گول مٹول خرگوش نکلا، بوری کے چاروں طرف گھوما اور پھر وہ بوری میں بھوسا کھانے گھس گیا۔ فوراً بلی نے بوری کا منہ رسی سے باندھ دیا اور بوری کو کندھے پر رکھ کر چلی۔ اب وہ محل کے دروازے پر پہنچی اور محل کے محافظوں سے کہا کہ میں فوراً بادشاہ سے ملنا چاہتی ہوں۔ انہوں نے اسے بادشاہ کے دربار میں پہنچا دیا۔ بلی نے بادشاہ کے آگے جھک کر سلام کیا اور کہا، میرے مالک نے نواب مارکیوس کوراپس نے آپ کے لیے خرگوش بھیجا ہے، انہوں نے حکم دیا ہے کہ آپ کو یہ تحفہ پیش کروں۔ بادشاہ نے خرگوش لے کر کہا، اپنے مالک کو میرا شکریہ کہنا اور بتانا کہ میں ان کے دیے ہوئے تحفے سے بہت خوش ہوا ہوں۔ بلی یہ کام کر کے واپس اپنے مالک کے پاس آ گئی۔ اب کی مرتبہ وہ گندم کے کھیت میں جا کر چھپ گئی اور بوری کا منہ کھول کر بوری رکھ دی۔ جلد ہی تیتر کا ایک جوڑا بوری میں چلا گیا۔ بلی نے بوری کا منہ رسی سے باندھا اور بوری کو کندھے پر ڈال کے دوبارہ بادشاہ کو تتروں کا تحفہ پیش کیا۔ ایک دن اس نے درباریوں کو کہتے سنا کہ بادشاہ اپنی شہزادی جو بہت ہی خوبصورت ہے کے ساتھ دریا کی سیر کرنے کو جانے والا ہے۔ بلی بھاگی اپنے مالک کے پاس گئی اور کہا، اگر آپ نے ویسا ہی کیا جو میں کہوں گی تو آپ کی قسمت بن جائے گی۔ اب آپ کو کرنا یہ ہے کہ دریا پر نہانے چلے جائیں، آپ اسی وقت اور اسی جگہ جائیں جہاں میں کہوں گی، باقی مجھ پر چھوڑ دیں۔ بلی کا مالک یہ سن کر فوراً فکر مند ہو گیا، مگر اس نے سوچا کہ بلی کے مشورے پر عمل کرنا چاہیے، کیونکہ اس دن بہت ہی گرمی تھی اور وہ دریا میں تیرنا چاہتا تھا۔ وہ دریا میں اتر گیا اور چھنٹے اڑانے لگا۔ اسی وقت بادشاہ اپنی شاہی بگھی میں سے دریا کے قریب سے گزر رہا تھا تو بلی نے شور مچانا شروع کر دیا، بچاؤ بچاؤ، کوراپس مارکیوس ڈوب رہا ہے، بچاؤ بچاؤ۔ جیسے ہی بادشاہ نے یہ نام سنا تو اس نے اپنی شاہی بگھی کو روکنے کا حکم دیا اور اپنے محافظوں کو حکم دیا کہ کوراپس کو ڈوبنے سے بچاؤ۔ جب وہ اسے دریا سے نکال رہے تھے تو بلی نے جا کر بادشاہ کو بتایا کہ جب میرے مالک نہا رہے تھے تو کوئی چور ان کے کپڑے چرا کر لے گیا۔ دراصل چلاک بلی نے اپنے مالک کے کپڑے ایک چٹان کے نیچے چھپا دیے تھے۔ بادشاہ نے فوراً ایک آدمی کو محل بھیجا کہ وہ بہترین سا لباس نواب صاحب کے لیے محل سے لائے۔ محافظوں میں سے ایک آدمی کپڑے محل سے لے آیا اور جب وہ کپڑے بلی کے مالک پہن کر بادشاہ کے پاس گیا تو اتنا خوبصورت اور قابل لگ رہا تھا کہ شہزادی اسے دیکھتے ہی اس پر عاشق ہو گئی۔ بادشاہ نے نواب صاحب کو شاہی بگھی میں بٹھا لیا،
اور واپس محل کی طرف روانہ ہو گئے۔ بلی نے دیکھا تو وہ آگے بھاگی ہوئی گئی اور اس نے دیکھا کہ کھیتوں میں کسان کام کر رہے ہیں۔ بلی نے کسانوں سے کہا، ابھی یہاں سے بادشاہ کی سواری گزرے گی، اگر بادشاہ سلامت تم لوگوں سے پوچھے کہ یہ کھیت کس کے ہیں تو تم کہنا کہ یہ کھیت کوراپس مارکیوس کے ہیں۔ اگر تم لوگوں نے یہ نہ کہا تو بادشاہ تمہارے ٹکڑے ٹکڑے کر دے گا۔ اور جب بادشاہ کی سواری وہاں پہنچی، بادشاہ نے ان کسانوں سے پوچھا کہ ان کھیتوں کا مالک کون ہے؟ کسانوں نے کہا، حضور ہمارا مالک کوراپس مارکیوس ہے۔ بادشاہ نے نوجوانوں کی طرف دیکھا اور کہا، مبارک ہو، تمہاری زمین بڑی زرخیز ہے۔ بلی پھر آگے بھاگی جا رہی تھی، وہاں اس نے ایک شاندار محل دیکھا جو ایک دیو کا تھا اور اسی کی ساری زمینیں تھی۔ بلی نے دیو سے کہا، تمہاری جائیداد تو دور تک پھیلی ہوئی ہے۔ وہ اس کی بات سن کر بہت ہی خوش ہوا اور اسے اپنے پاس بیٹھنے کو کہا۔ بلی نے کہا، میں آپ کی اصلیت کے بارے میں سب کچھ سن چکی ہوں اور کہا جاتا ہے کہ آپ اپنے آپ کو جس چیز میں چاہیں ڈھال سکتے ہیں۔ مثال کے طور پر آپ کو ببر شیر بنا سکتے ہیں یا ہاتھی یا کوئی بھی جانور۔ دیو نے غرور سے کہا، ہاں تم نے بالکل ٹھیک سنا ہے اور میں یہ ثابت بھی کر سکتا ہوں، میں تمہیں ابھی دکھاتا ہوں۔ یہ کہتے ہی وہ ببر شیر بن گیا اور اتنی زور سے دھاڑا کہ بلی بیچاری بہت ہی ڈر گئی۔ جب دیو اپنی اصلی حالت میں آ گیا، بلی نے کہا، واقعی آپ نے تو کمال ہی کر دیا۔ میں نے یہ بھی سنا ہے کہ آپ اپنے آپ کو بہت ہی چھوٹی چیز میں ڈھال سکتے ہیں، مثال کے طور پر مرغی، چوہا وغیرہ۔ میرے خیال میں یہ ناممکن ہے، بھلا اتنے بڑے ہیں تو یہ کیسے چوہے بن سکتے ہیں؟ دیو نے کہکا لگا کر کہا، ناممکن؟ میرے لیے کچھ بھی ناممکن نہیں ہے۔ یہ کہتے ہی وہ چوہا بن گیا اور فرش پر گھومنے لگا۔ بلی تو پہلے ہی انتظار میں تھی کہ دیو چوہا بنے تو وہ اسے پکڑ کر کھا جائے۔ اس کی یہ ترکیب کامیاب رہی اور اس نے فوراً چوہے پر حملہ کر دیا اور اسے پکڑ کر کھا گئی۔ بادشاہ کی سواری محل کے پاس رکی تو بلی جلد ہی محل سے نکل کر ان کے استقبال کے لیے موجود تھی۔ اس نے کہا، مارکیوس کے محل میں آپ کو خوش آمدید کہتی ہوں۔ بادشاہ یہ سن کر بہت ہی خوش ہوا کہ یہ نوجوان اتنے خوبصورت اور شاندار محل میں رہتا ہے۔ مارکیوس نے بادشاہ اور شہزادی کو محل میں چلنے کو کہا، جہاں بہت بڑی دعوت تیار تھی۔ جب کھانے سے پینے سے فارغ ہوئے، بادشاہ نے مارکیوس سے کہا، میں اپنی شہزادی کے لیے تم کو پسند کر لیا ہے۔ مارکیوس کو بھلا کیسے انکار تھا۔ کچھ دنوں کے بعد مارکیوس اور شہزادی بڑے دھوم دھام سے شادی ہو گئی اور یہ دونوں ہنسی خوشی زندگی بسر کرنے لگے۔ اور جہاں تک جوتوں والی بلی کا سوال ہے تو وہ بھی محل میں ہی رہنے لگی۔ اب وہ خود بھی بڑے مزے سے تھی کیونکہ محل میں اس کے ایک حکم سے بہت سے کھانے کی چیزیں آ جاتی تھیں۔ اب اس نے چوہے پکڑنے بھی چھوڑ دیے تھے، لیکن کبھی کبھی لطف کے لیے پکڑ کر ان سے کھیلتی تھی۔ تو دوستو، اگر آپ کو یہ کہانی پسند آئی تو میرے چینل کو لائک اور سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔